شرک کی ایک قسم جو ہمارے معاشرے میں آج کل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس بھی اختیارات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے نبی کو یا کسی اور شخص کو بھی یہ اختیارات اپنے ساتھ ساتھ دیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی کبھی اللہ سے بھی مانگو تو کبھی نبی سے بھی مانگ سکتے ہو، یا فلاں مشرکین یہ کہتے ہیں کہ بتوں سے بھی مانگ سکتے ہو۔ تو بعض مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جزوی طور پر کچھ اختیارات مخلوق کو بھی دیے ہوئے ہیں، اصل تو اپنے پاس ہیں، لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ ہیں، کچھ محکمے ہیں جو اللہ نے مخلوق کے حوالے بھی کیے ہوئے ہیں۔ مثلا سب کچھ اللہ کرتا ہے، مگر اولاد دینے کی باری آئی تو اللہ سے بھی لے سکتے ہو اور فلاں بابا سے بھی لے سکتے ہو، وہ بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے بھی لے سکتے ہو اور فلاں مزار پہ جاؤ گے تو وہاں سے بھی مل جائے گی۔ تو یہ بھی شرک ہے، کیونکہ کلی اختیارات 100% کس کے پاس ہیں؟ میں عقیدہ توحید سمجھا رہا ہوں کہ آج کل مسلمان کو اپنا بیسک عقیدہ ہی نہیں پتا ہے کہ ہم ہیں کیا۔ توحید کا پوچھ رہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ اس پر کچھ اشکالات ہوتے ہیں کہ بھائی صحت کے لیے تو ہم ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرتے ہیں، جن شادی شدہ جوڑوں کے اولاد نہیں ہوتی وہ حکیم سے بھی رابطہ کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، تو ہم تو کہتے ہیں جب حکیم سے بھی اولاد لی جا سکتی ہے، وہ کوئی ایسا چورن دے گا، ایسی دوا دے گا کہ اولاد ہو جائے گی، اور ڈاکٹر کے پاس جایا جا سکتا ہے تو بابوں کے پاس نہیں جا سکتے؟ فرشتوں کے پاس بھی ہے بھائی، فرشتہ بارش برساتا ہے، جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو بیٹا دیا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں چاہتا ہوں اے مریم تجھے ایک نیک بیٹا عطا کروں۔ تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تجھے نیک بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ تو جب جبریل کے پاس بیٹا دینے کا اختیار ہے تو پھر نبی کے پاس یا فلاں بابے کے پاس اختیارات کیوں نہیں ہیں؟ یہ سمجھ میں آیا ہے آپ حضرات کے کہ نہیں آیا؟ شکر ہے سوال سمجھ میں آ گیا۔ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ جبریل علیہ السلام نے تو حضرت مریم سے کہا تھا کہ میں آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں چاہتا ہوں تجھے نیک بیٹا ہبہ کر دوں۔ تو یہاں تو ہبہ کی اور عطیے اور گفٹ کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اگر جبریل محض ایک ذریعہ تھے، کام کرنے والا اللہ ہے، تو وہ یوں کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تجھے گفٹ کر دے بیٹا میرے بھوک لگانے سے۔ وہ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنی طرف۔ تو اس نسبت کو مجازی نسبت کہا جاتا ہے۔ مجازی لغت میں کسی بھی لینگویج میں شارٹ کٹ بہت الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہماری گاڑی جب پنچر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی، حالانکہ گاڑی نہیں بلکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا، شارٹ میں کیا بول دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سامنے والے کو پتا ہے کہ گاڑی کا ٹائر ہی پنچر۔ اور آسان مثال، کھانے کی مثال زیادہ اچھی طرح مسلمانوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی فلاں دعوت میں آپ نے کتنی ڈشیں کھائیں؟ آپ کہتے ہیں میں تو دو ڈشیں تھیں، دونوں ہی کھا گیا۔ حالانکہ ڈشیں نہیں کھائی ہوتی آپ نے۔ ڈش کھاؤ گے تو کسی کو وہ دکھانے کے قابل نہیں رہو۔ ڈش کے اندر جو کھانا ہوتا ہے، ارے بول لینا یار، وہ کھانا کھایا ہوتا ہے نا، ڈش تھوڑی کھائی ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سامنے والے میں اتنی سینس ہے کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈش کے اندر جو چاول تھے وہ کھائیں۔ جب ڈش بولوں گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی ڈش کون کھا سکتا ہے، ڈش کے اندر جو پلیٹ ہے، جو چیزیں ہیں، کھانا ہے، وہ کھایا ہوگا۔ تو اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سینس، یعنی قرآن اس سینس میں بات کر رہا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں ہے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک انبیاء کی دعوت ہی یہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جبریل کی طرف نسبت کر دی کہ جبریل نے ان کو کیا دی؟ اولاد۔ یہ مجازی نسبت ہے، اولاد حقیقت میں کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ جبریل محض ایک ذریعہ بنے اس لیے کہہ دیا۔ اس کو میں قرآن سے سمجھاتا ہوں تاکہ عقیدہ توحید کی بات مکمل ہو جائے۔ دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات، اے نبی آپ ایسی چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جس کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ حلال کیا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا وہ اپنے اوپر اس کو کیا کر دیں؟
حرام کر دیں. کسی کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں حرام کر سکتے. ان اتبع الا ما یوحى الی، بار بار قرآن نے کہا، آپ اعلان کر دیں کہ میں تو خود اس احکام کو فالو کروں گا جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیا. اور اس کو قرآن نے جگہ جگہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا قرار دیا ہے. تو نبی کو حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن قرآن نے نبی کا منصب یہ بھی بتایا کہ جب یہ ان کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ بری چیزوں کو حرام کر دیں گے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال. اس سے پتہ چل رہا ہے گویا نبی کے پاس اختیارات ہیں. تو یہ دونوں آیتوں میں تضاد ہو گیا نا. تو پتہ یہ چلا کہ نبی حلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال کریں گے اللہ. اس حلت کو بیان کون کرے گا؟ نبی. مجازاً نبی کی طرف نسبت کر دی. اس کو مجاز کہتے ہیں. مجاز کلام میں ایک حقیقت ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ مجاز. تو مجازاً نبی کی طرف نسبت کی، حقیقت میں نہیں ہے.